حضرت سلیمان بن سحیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہؤلاء الذین یأتون فیسلمون علیک اتفقہ سلامہم۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تو میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ جو لوگ آپ کی قبر انور پہ حاضر ہوتے ہیں سلام عرض کرتے ہیں تو کیا آپ ان کے سلام کو سمجھتے ہیں؟ تو حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں میں سمجھتا ہوں، وَأَرُدَّ عَلَيْهِمْ، اور میں خود ان کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اللہ کے بندو، جب تم حضور کی بارگاہ میں جاؤ، حضور کی بارگاہ میں جب تم سلام عرض کرتے ہو، تم کہتے ہو السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جواب عطا فرماتے ہیں، تو اس سے بڑی آپ کے لیے کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ آگے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری قبر کے نزدیک مجھ پر درود بھیجتا ہے میں اس سے خود سنتا ہوں۔ اچھا، پہلی روایت میں حضور سلام کا جواب دیتے ہیں، دوسرا کیا ہے؟ اگر آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خود سنتے ہیں، اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دور سے جہاں بھی کائنات ارضی میں موجود ہے مجھ پر درود پاک کا تحفہ بھیجتا ہے تو اس کے بھیجنے والے کے لیے دنیا اور آخرت میں یہ درود پاک جو ہے وہ کفیل بن جاتا ہے، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے معاملات جو ہے وہ حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور حضور شاہ فرماتے ہیں کہ جو دور سے درود پاک پڑھتا ہے تو روز قیامت میں خود اس درود پڑھنے والے کا گواہ اور شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری قبر کے پاس مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اسے بذات خود سنتا ہوں، اور جو دور سے مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے درود پاک کو جو ہے وہ میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔